جی جی سعودی عرب اس میں جی انڈیا میں باقی آپشن اس میں نہیں ہے، اس میں چیئر ہی ہے جی تو کھڑے ہو کر کے جتنا پڑھ سکتے ہیں نا، کھڑا ہو کر کے قیام کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو جھک جائیں اس پہ بیٹھ کے جتنا وہاں اس میں چیئر میں کر بیٹھ کے پڑھ لو چیئر پہ ہی. کھڑے ہو کر کے قیام تو کر سکتے ہیں نا، کھڑے ہو کر قیام. اگر وہاں فتنہ دیکھیے بہت ساری فلیٹوں میں فتنہ کا بازو والے سے خطرہ ہوتا ہے، اور ایک بازو والے ہندو بھی ہیں ان سے بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے اگر فلیٹ میں ماحول صحیح ہے تو کھڑے ہو کر جو چیز کھڑے ہو کر پڑھیں گے، یعنی کھڑے ہو کر سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کریں گے، لیکن کھڑے ہو کر قیام کر سکتے ہیں نا. اگر رکوع کی جگہ نہیں تو بیٹھ کے رکوع کریں گے، سجدہ بیٹھ کے کریں گے، لیکن قیام کی ایک گنجائش بن رہی تو قیام ہم کھڑے ہو کے کریں گے. جی عورتوں کی امامت کر سکتی، ہاں عورتوں کی کر سکتی. نفل نماز میں، فرض نماز کی امام، ہاں نفل میں جیسے تراویح کی نماز میں جماعت کرا سکتی ہے، اور فرض نمازوں میں کرا سکتی ہے. اقامت نہیں چاہیے، اذان بھی نہیں چاہیے، ثابت نہیں کسی حدیث سے. جی امام کی طرح آگے بھی نہیں جانا، عورتوں کے بیچ میں رہنا. جی اگر نماز کے اندر جا کر کے نیت بدل رہا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. لازماً ابتدا سے اس کو نیت کرنی پڑے گی وہ کون سا نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اگر مس ہو جائے، جیسے مان لیجیے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، عصر کی جماعت بھی ہو رہی ہے، من میں ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، لیکن غلطی سے ہمارے ذہن میں اس وقت ظہر یا کوئی وقت کا آ گیا، غلطی اور بھولے سے، تو اس کا اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کرتا ہے. لیکن نیت جان بوجھ کے بدلے ایک نماز میں داخل ہونے کے بعد، یہ صحیح نہیں. نہیں بول دل کے ارادے کا نام نیت. جی کوئی بھی نماز ہم نماز پڑھیں گے، دل کے نیت کا تعلق دل سے ہے، اور یہ دل اس کے اندر تو آواز نہیں نا ہے، یہ اندر والی چیز ہے. یہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. اس کا تعلق نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں جو اس کو ہم زبان سے کہیں گے. خواہ مخواہ اس کو ہم تکلیف دیتے ہیں، یہ کام اس کا ہے، اس کو رہنے دیجیے، وہ اپنا کرے گا. وہ سوچ لیا، ارادہ کر لیا، کافی ہے. سوال کے وقت مسجد میں داخل ہو تو جلدی سے پڑھیں گے. کون سی چیز جلدی سے پڑھیں گے؟ ایک ہوتی ہے سبب والی نماز. سبب والی نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جیسے چھوٹی ہوئی نماز یہ بھی سبب والی ہے، زوال کے وقت بھی پڑھیں گے. تحیت المسجد زوال کے وقت پڑھیں گے. طواف کعبہ کی نماز زوال کے وقت بھی پڑھیں گے. وضو کی سنت زوال کے وقت پڑھیں گے. جو سبب والی نماز ہے اس میں کچھ نہیں دیکھنا. جو عام نفلی نماز ہے اس میں کچھ اوقات میں نماز ممنوع. قرآن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جی قرآن کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹہ میں سے اگر 25 گھنٹہ میں بھی پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. ایک سوال یہ ہے جی کہ ہم جو سنت پڑھتے ہیں جی جی تو ہمارے اطراف کچھ لوگ آتے ہیں بعد میں، جی ہم کو جوائن کر لیتے ہیں. جی 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 کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں. آپ کی نماز سنت رہے گی، آپ کے پیچھے جو ہے وہ نماز فرض پڑھنے والے رہیں گے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کو نماز پڑھانے کے لیے جاتے تھے. وہی نماز عشاء کی نماز، وہ عشاء کی نماز تو آلریڈی پڑھ چکے تھے. امام کی حیثیت سے وہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں. پیچھے پڑھنے والے کون ہوتے تھے؟ فرض نماز پڑھنے والے، امام نفل نماز. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جو عشاء کے وقت کے بارے میں آپ نے بتایا آج جی جو 11:30 یا 12 جی 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 بجے بنتا ہے، یہ تو میرے نالج میں آج یہ اضافہ ہوا. جی جی پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ صبح صادق تک ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں عشاء کا یہ تو حدیث بتا رہا ہوں نا، آدھی رات تک. یہ فرمان رسول ہے، ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عشاء کا وقت جو ہے فجر تک ہے. ہاں اگر نماز چھوٹ گئی، نہیں پڑھ سکے تب تو فجر تک پڑھیں گے، فجر کے بعد بھی پڑھیں گے، اگلے دن پڑھیں گے، دوسرے جب تک چھوٹی ہوئی ہے. لیکن وقت متعین کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے حدیث کا نمبر بھی بتایا تھا، وہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 612 نمبر کی. جی جی 4 رکعت والی جو نماز رہتی ہے فرض نماز، وہ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں. 4 رکعت فرض نماز نہیں، اپنی مرضی. ہم لوگ عمارت میں اسی نماز عربی لوگوں نے بھی پڑھی. نہیں غلط کیا ہے. نہیں دین میں مرضی نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرض نماز کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو فرض ہو سنت ہو جیسے ادا کیا ویسے ادا کرنا ہے. عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ بال کے برابر بھی، بال میں کتنی جگہ، اس کے برابر بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں ادھر ادھر کرنا ہے. 4 رکعت فرض نماز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے اس طریقے سے ہمیں اکٹھے پڑھنا ہے. ہاں سنت نماز، نفل نماز
رات کی دن کی میں نے حدیث پڑھ کے پہلے بتایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے، تو نفل اور سنت جو پڑھنا چاہے تو وہ دو دو پڑھیں گے. لیکن وہ آدمی ہو سکتا حالت سفر میں ہو، نہیں وہ ہاں بد سمجھ، وہ آدمی حالت سفر میں ہوگا اور دو نماز کو جمع کر کے پڑھ رہا ہوگا. جی نہیں ہاں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ مسافر ہوگا، وہ دو وقت کی نماز کو جمع کیا ہوگا، دو رکعت جو ہے ایک نماز، دو رکعت دوسری نماز. جی جی آپ مکمل پڑھیں گے اس کے پیچھے. جی 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 طلوع فجر اور صبح صادق یہ ایک ہی چیز ہے. طلوع فجر اس کا وقت شروع کب ہوتا ہے، کیسے پہچانیں؟ اس کا وقت دیکھیں وہ تو ڈفیکلٹ ہے، لیکن آج کل تو آسان ہو گیا. آپ جو ہے بیٹھے بیٹھے موبائل میں ایک جھٹکے سے دیکھ سکتے ہیں، اپنا شہر فٹ کریں، جیسے جدہ حی السلامہ لکھیں، جیسے ام القریٰ والوں نے ایک کیلنڈر جو ہے لانچ کیا الحمدللہ، بڑا زبردست ہے، جو پوری دنیا والوں کے لیے ام القریٰ کیلنڈر. اس میں جو ہے اپنا سٹی جو ہے سلیکٹ کریں اور آپ کے شہر کا جو ہے فجر کا وقت آ جائے گا. اس کے بعد جو ہے جو وہ سورج نکلتا ہے وہ وقت دے گا، پورے نمازوں کے اوقات دیں گے. تو فجر اور طلوع فجر اور صبح صادق کی چیز. صبح صادق میں دو چیز ہوتی، دو طرح کی صبح ہوتی، صبح کاذب اور صبح صادق. تو ایک صبح وہ صبح کاذب جو ہے وہ دوسری صبح ہے، لیکن صبح صادق جس وقت جو ہے سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عصر اور مغرب کے درمیان نہیں پڑھ سکتے ہیں. دو رکعت جیسے میں نے بتایا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اگر وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نفل نماز میں نماز چھوٹی ہوئی عصر کی تو وہ تو آپ کسی بھی وقت پڑھیں گے، لیکن عام نفلی نمازیں ممنوع ہیں. جیسے اگر عصر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور یاد نہیں آیا، ظہر قضا ہوئی تو تب پڑھیں گے نا. چھوٹی ہوئی نماز کے لیے کچھ نہیں ہے، چھوٹی نماز کے لیے کوئی ظہر قضا ہو چکی ہے، جی عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی جماعت بھی پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں. اب عصر کی ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اب آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں چھوٹی ہوئی تھی تو جو جس نیت سے پڑھے تھے آپ کی وہ نماز ہو گئی، اب جو چھوٹی ہوئی تھی وہ بعد میں پڑھ لیں گے. جی صاحب جیسے مثلاً فلائٹ میں سفر کرتے ہیں، نہیں کوئی ملا دو تین ٹائم کی نماز چلے گی، جی جی اس کو پہلے پڑھیں گے یا ترتیب سے پڑھیں گے. کہیں بھی جائیں گے فلیٹ جوہر فجر پڑھ لیا ہم نے، جی 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 جوہر چلے گی، ہاں عصر چلے گی، مغرب. ہاں تو جب پہنچیں گے تو جو جہاں سے باقی تھی پہلے وہ سب اسٹارٹ کریں گے، وہ سب پڑھیں گے، ظہر عصر مغرب، پھر اس کے بعد آپ کی جو نماز وہ پڑھیں گے ترتیب سے. مکمل پڑھنی ہے. حالت سفر میں آپ پڑھ لیتے تو قصر تھا آپ کے لیے، لیکن اب وہی نماز آ کر کے روم پہ پڑھیں گے چھوٹی ہوئی، مکمل پڑھیں گے کیونکہ عذر ختم ہو گیا آپ کا. ہم سوال اوابین کے بارے میں آپ نے بتایا، جی جی یہ صبح کی نماز ہے، جی. جبکہ ابھی تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کو شام کے مغرب کی نماز میں نہیں، غلط ہے. میرا اس پر میں نے کافی دلائل کے ساتھ مفصل لکھا اوابین کی نماز کے تعلق سے. آپ میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں. میں نے باقاعدہ اور ان روایتوں کا بھی میں نے ذکر کیا ہے جن روایتوں کے اندر ذکر آیا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعت پڑھنا یہ اوابین ہے. یہ اس میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں. اوابین کے لیے باقاعدہ وقت میں آیا ہے کہ جس وقت سورج یعنی سورج کے اندر تپش ہو اس وقت میں جو ہے اوابین کی نماز پڑھی جاتی ہے. یعنی باقاعدہ سورج اور اس روشنی اور تپش کا ذکر ہے، تو دین ہی سے اس کا تعلق ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ صلاۃ الاوابین اور صلاۃ الچاشت کی نماز دونوں ایک نماز ہے. ایک صحیح حدیث میں ہے. تو ساری روایات اور دلائل کو ذکر کر کے میں نے مفصل بیان کیا ہے. آپ میرا نمبر لیں، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا. تو میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، وقت کی کمی ہے. چلیں آتے ہیں. ایک سوال جو ہے دلیل سے بتانا ہے. توحید الوہیت کو دلیل سے واضح کریں. ایک دلیل دے کر توحید الوہیت کو ہمیں بتائیں. ایک کوئی دلیل دے اور پھر بتائیں توحید الوہیت. جی اس سے استدلال کر کے تھوڑا سا واضح ہمیں بتائیے. ابھی تو آیت ہی پڑھے ہیں. توحید الوہیت کو دلیل کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. جی جی آپ نے دلیل پڑھی، دلیل کسی وضاحت کرے. اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو، ہاں اور کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ
شریک مت کرو. صحیح بات ہے. توحید الوہیت کہتے ہیں اللہ خالص ایک اللہ کی بندگی کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور قرآن کی آیت اور دلیل دے کر کے انہوں نے بتایا. اللہ کرے کہ یہ بات تمام مسلمانوں کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا. بندگی کرنے والے بہت مسلمان ہیں لیکن خالص بندگی نہیں کرتے ہیں, شرک والا بھی کام کرتے ہیں. عابد صاحب, اچھا ایک سوال نماز کے تعلق سے. ایک آدمی نماز پڑھ لیا, نماز پڑھنے کے بعد اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نے سجدہ کسی رکعت میں ایک کیا تھا یا دو کیا تھا. نماز پڑھ لینے کے بعد اس کو دلیل سے بتائیے اس کا کیا حکم ہے, اس کو دلیل سے بتائیں. جی ارکان میں سے ہے سجدہ, دو سجدہ ایک جگہ. ہمارا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد شک ہوا کہ کسی رکعت میں میں نے ایک سجدہ کیا ہے یا دو سجدہ کیا ہے, نماز کے بعد اسے شک ہو رہا ہے. وہ نماز دہرائے گا, ایک رکعت چھوٹا ہے اس کو دہرائے گا. ایک منٹ, جب ایک موقع سے بول دیں گے تو آپ کا جواب سب کو معلوم ہو جائے گا, پھر آپ کا انعام ادھر ادھر بٹ جائے گا. جی سجدہ دو, ہر نماز میں دو سجدہ جی رکن میں سے. اگر وہ چاہے بھول کے کرے, چاہے انجانے میں ہو, چاہے جان بوجھ کے ہو, جی اس کو نماز دہرانی, وہی طریقہ پڑھنا پڑے. آپ بتائیے. نماز نہیں ہوتا, دوبارہ پڑھنا پڑے کیوں؟ کیونکہ رکن چھوڑ دیا. جی جی اور بتائیے. میں تو نماز ختم ہونے کے بعد بول رہا ہوں. جی جی آپ بتائیے. نماز میں دو سجدے کرنا ایک رکعت میں فرض ہے. ایک اگر چھوٹ جائے تو اس رکعت کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. آپ سے پوچھیں گے, آپ بتائیے, آپ خاموش رہنے سے بتائیے. تو یہی تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ دین سمجھیں. مسائل آتے ہیں, یہ ایسے مسائل ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کو جو ہے لیکچر نہیں دے رہے, ابھی مسائل بتا رہے ہیں. جی جی بتائیے. نماز ختم ہونے کے بعد شک کی پھر کوئی وہ نہیں ہے, جی جی کچھ نہیں کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. بس نماز کامل ہے. جی بتائیے, آپ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تمہیں شک ہو جائے کہ میری رکعت کم ہے جی تو اس کو رکعت کو لازم پڑھ. اور یہ سجدے کا مطلب یہی ہے کہ اگر تمہیں شک بھی ہو جائے گا بعد جی. میں استغفار جو کرتے ہیں 3 بار اسے معافی ہو جائے. چلیے, اور کوئی بتانا چاہتے ہیں, اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بتائیے. جی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور جی بتائیے. اگر ہماری ایک رکعت چھٹی ہوئی ہے تو ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں نماز کے بعد ایک ہی رکعت. سجدہ کے لیے میں بتایا, سجدہ کے تعلق سے اس کو شک ہو گیا ہے کہ میں نے کیا کہ نہیں کیا ایک رکعت میں. اور کوئی بتانا چاہتے ہیں؟ سجدہ رکن ہے جی اگر چھوٹ گئی تو الگ سے ایک رکعت پڑھ. جی اور کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ سجدہ شروع کر لیں گے. جی شکیل صاحب. رکن ہے اور رکن کم نہیں ہے. بالکل بالکل, آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, جو میرا بیان چل رہا ہے ٹیسٹ ہے آپ سب کا. جی بتائیے. اچھا میں فائنل جو ہے فائنل بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہے نماز کے اندر شک کا دو معاملہ ہے. ایک شک نماز کے اندر ہو اور دوسرا شک نماز کے بعد ہو. ٹھیک ہے, دو شک کا دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. نماز کے اندر کسی کو شک ہو گیا ہے کہ میں نے کسی رکعت میں سجدہ کیا یا نہیں کیا, ایک سجدہ ایک ہی سجدہ کیا, تو وہ آدمی نماز کو یعنی ایک رکعت مزید بڑھا دے گا. ٹھیک ہے, اس رکعت کے بجائے ایک رکعت اس کو نہیں شمار کرے گا, بڑھا دے گا. یہ نماز کے اندر کی بات ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد, ہمارا سوال تھا نماز پڑھنے کے بعد کا, نماز پڑھنے کے بعد اگر شک ہو جائے کہ پتہ نہیں کسی فلاں رکعت میں ایک سجدہ کیا تھا یا دو سے سجدہ کیا تھا, تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا. یہ نماز درست ہو جائے گی. ہمارے شوکت صاحب کا جو جواب ہے وہ جواب درست ہے. شک اگر ہو جائے شک تو, اور شک کب, نماز کے بعد اگر ہو جائے تو شک کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا. لیکن نماز کے اندر وہی شک پیدا ہوتا ہے, جیسے رکعت ہی میں شک ہو جائے, پتہ نہیں 2 پڑھے ہیں کہ 3 پڑھے ہیں, اگر یہ شک ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اگر ہمیں شک ہو رہا ہے 2 رکعت پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں, جیسے مغرب کی نماز ہے, ہم کو شک ہو رہا ہے 2 پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں, تو کیا کریں گے؟ کم والے کو مان کر کے ایک ایکسٹرا پڑھیں گے. نماز کے اندر کا معاملہ ہے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں شک ہو رہا ہے, پتہ نہیں 2 پڑھے ہیں یا 3 پڑھے ہیں, اب شک کی طرف دھیان نہیں دیں گے. لیکن شک نہ ہو, یہاں یہ بھی بتا دو, ایسا نہیں آدھی بات سنیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا. شک نہ ہو, یقین ہو کہ ہم نے مغرب کی نماز 2 ہی رکعت پڑھی ہے, تب پھر معاملہ دوسرا ہے, تب 1 رکعت مزید پڑھنی ہے. شک اور یقین کا معاملہ الگ الگ ہے.
نماز پڑھنے کے بعد یقین ہو کہ فلاں رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تھا، ایک رکعت اور پڑھیں گے کیونکہ رکن ہم نے چھوڑا۔ شک میں اور یقین میں الگ الگ ہے، اور پھر یہ شک کا معاملہ نماز کے اندر کا، نماز کے باہر کا، دونوں الگ الگ معاملہ ہے۔ تو جی جو چیز ہم بھول گئے جی تو ہم لوگ کو ایکسٹرا کھڑا ہو کے پڑھنا ہے، جی اس کے لیے کیا پھر ایک رکعت ایکسٹرا پڑھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ تیار کرنا پڑے گا یا ہاں تیار پڑھیں گے نا، نہیں فوراً کھڑے ہو کر قیام سے شروع کریں گے۔ قیام میں جیسے نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، پھر بعد رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر پوری جو ہے تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے تشہد پڑھنے کا اگر اضافہ کیے ہیں تو سلام پھیریں گے، اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ نماز میں اضافہ ہو جائے تو سجدہ سہو جو ہے سلام کے بعد کرنا ہے، نماز میں نقص ہو جائے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا ہے۔ یہ ہمارے شوکت صاحب نے صحیح جواب دیا ہے ماشاءاللہ۔ اگلا سوال جو ہے اسماء و صفات، توحید کی 3 قسمیں میں نے بیان کی تھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات میں کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ توحید اسماء و صفات میں کن چیزوں پر ایمان لانا ہے بتائیں۔ اور کچھ بتائیں گے؟ افتخار صاحب دھیان سے کلاس سب تو آپ جو ہے اٹینڈ کیے ہیں۔ اسماء و صفات میں یعنی جب ہم کہیں توحید کی یہ 3ری قسم ہے، اب اس میں ایمان لانا ہے، کس پر ایمان لانا ہے ہمیں تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ جی اللہ رب العالمین سمیع ہے جی لیکن کسی اور کا نام بھی سمیع ہے، وہ بندہ بھی سنتا ہے لیکن اللہ بھی سنتا ہے، تو ہم کو اس چیز پہ ایمان لانا ہے کہ اللہ کا سننا جو ہے وہ بندوں کے سننے سے الگ ہے، وہ ہر چیز کو ہر جگہ کو ہر آواز سنتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے سننے کے، کان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ایک چیز بیان کر رہے ہیں، ہم پورے اسماء پورے صفات کی بات کر رہے ہیں۔ توحید اسماء توحید صفات میں ہم کن چیز پر ایمان لائیں گے؟ آپ ہاں دوسرے سے لے لیتے ہیں جی، جو جیت گئے ہیں وہ وکٹری ہے۔ جی بتائیں شفیع صاحب۔ اللہ کی تمام صفات پر یقین رکھنا، جی کسی ایک کا انکار کریں تو ہم اسلام سے خارج ربوبیت اور ہر طرح کا معاملہ جیسے آسمانوں کا معاملہ جو بھی بالکل لمبی تقریر ہو جائے گی، سمجھ گئے نا۔ اسماء و صفات میں جتنے تمام بہت سارے ایمان لانے میں ان میں یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ کے اسماء ہے، جو بھی صفات ہے، تمام پر ایمان لانا ہے، کسی کا بھی انکار نہیں کرنا ہے، اور بھی چیز اس میں تشبیہ بھی نہیں بیان کرنی ہے، اور اس میں کمی بھی نہیں کرنی ہے، وہ معنی بیان وہی معنی لینا ہے جو ظاہر معنی، اس کو اپنا دوسرے معنوں میں ڈائیورٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو الحمدللہ جو ہے شفیع صاحب۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی جو ہے کہ کئی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، کسی ایک شرط کو دلیل سے بتائیں۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کئی شرطیں ہیں، کسی ایک بات کو دلیل سے بتائیں، اور دلیل کو پریکٹیکل سمجھے۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ اپنی طرف سے بتاتا ہوں، نماز کا طریقہ ہو، عبادت کا طریقہ ہو، دلیل دے کے بتاتا ہوں، نماز کی قضا کا مسئلہ، وقت کا مسئلہ، ہر چیز کے بارے میں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دلیل پر آپ جو ہے آئیں تو میری بات کو ریوائز بھی کر لیں، چیک بھی کر لیں، اطمینان اگر ہو جاتا ہے تو آپ عمل کریں، یہ نہیں کہ جو ہے سن کے صرف رہ جائیں۔ اگر آپ کو اطمینان ہو جائے، دیکھ لیں، تحقیق کرنے کے بعد آپ اس پہ عمل کریں۔ تو بتائیں جو ہے لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے کسی ایک شرط کو دلیل سے بتائیں۔ میری کوئی معبود سوائے اللہ کو۔ پہلے وہ شرط تو بتائیں نا، وہ شرط کیا ہے، اس کے بعد دلیل دیں۔ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں کچھ نہیں، جو جیت گئے ہیں وہ رہنے دیجیے، جو نہیں جیتے ہیں کئی شرطیں ہیں نا لا الہ الا اللہ کی۔ جی بتائیے۔ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، پہلے دل سے چاہیے، جلوس میں چاہیے، اپنی بات میں چاہیے، جی اپنی عبادت جلوس میں دل سے۔ لا الہ الا اللہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ جی ان کو مکمل کر لینے دیجیے پہلے۔
اس میں بولنا دل سے یقین کرنا. نہیں تو اس درس میں آپ نہیں آئے تھے. لا الہ الا آپ تو ہمیشہ ہیں. پورا ڈیٹیل سے ہم بتائے تھے لا الہ کی جتنی شرطیں تھیں. لا الہ کا معنی، پھر محمد رسول اللہ کا معنی، اس کے بعد لا الہ کی شرطیں. نہیں شرط میں پوچھ رہا. لا الہ الا کی شرط، شرط یعنی شرط لا الہ الا، شروط لا الہ الا اللہ. مسلمان ہونے کا چاہیے، مسلمان ہونا کا چاہیے، اس کا دماغ صحیح ہونا چاہیے. آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا. لا الہ الا کی شرطیں آپ پھر سے ریوائز کریں گے انشاءاللہ. شکیل صاحب بتائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ ایک شرط، محمد رسول اللہ دوسری شرط. اللہ کے سوائے کو محمود درخت نہیں، اور محمد صلی اللہ کے رسول. اور کوئی اضافہ کریں گے؟ لا الہ الا اللہ کی شرطیں. لا الہ الا اللہ کی شرط پہلی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کی ہر قسم صاف خاص اللہ کے لیے. اب مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اس کلاس کو آپ نے سنا نہیں، یا آپ ہو سکتا ہے اس میں نہیں آئے تھے. جی بتائیے آپ شاکر صاحب بتائیے. سے پہلے اللہ کو ایک واحد، یہ شخص ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ساری دنیا جہان والا وہی ہے. کوئی اور بتائیے. جی بتائیں. اللہ کو ایک ماننا اور اس کے سوا کسی کا عبادت کرنا. پہلے شرط تو ذکر کر دی. لا الہ کی جو شرطیں کوئی ایک بتا دیجیے، اس کے بعد دلیل دیجیے. شرط کوئی ایک شرط. جی بتائیے کوئی. لا الہ الا اللہ کے لیے یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ہے. جی مظفر صاحب. پہلے شرط بتائیے، شرط دلیل بعد میں. لا الہ کی کوئی ایک شرط بتائیے، کون سی شرط ہے؟ سارے معبودوں کا انکار کرنا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ. نہیں ابھی تک بہت چانس مل گیا لیکن پہنچے نہیں ابھی تک. ابھی بابا رہتے تو بیٹھے بیٹھے مکہ مدینہ پہنچ جاتے. وہ چلیے عابد صاحب بہت دیر سے ہاتھ اٹھائیں، لے لیتے ہیں سوال. جی بتائیے. کلمہ شہادت کی 8 شرطیں، جی ان میں سے پہلی جو ہے ایسا علم جو جہالت کی نفی کرے. ماشاء اللہ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. بالکل جو ہے حاضر دماغی، اسی لیے تو اتنے دیر سے ہاتھ اٹھا رہے تھے. آج آپ کو ڈبل انعام ملے گا. بالکل ہم قاعدہ قانون بھول جائیں گے، آج آپ کو ڈبل انعام ملے گا. اس لیے عابد پلس عابد کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی نے جواب نہیں دیا. آپ نے دھیان سے سنا. جی کلمے کی جو ہے میں نے ویسے 8 شرطیں بیان کی جاتی ہیں. صاحب کتاب نے 7 شرطوں کو، کلمے کے معنی کو ہمیں جاننا ضروری ہے، پھر کلمے پر یقین رکھنا ضروری ہے، کلمے کی سچائی کو جاننا ضروری ہے، کلمے کے تقاضا جس کو انقیاد کہتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے، کلمہ والوں سے محبت ہونا ضروری ہے، کلمہ کے لیے اخلاص ضروری ہے. یہ ساری شرطیں بیان کیا تھا. علم، یقین، اخلاص، انقیاد، محبت. کیسے بھول گئے آپ لوگ؟ نہیں یہ درس مس ہوا، آپ اس کو دوبارہ ریوائز کریں. آپ لوگ کلمے کا جو معنی جو بیان کیا جہاں پر، اس کو دوبارہ آپ سنیں، کیونکہ کلمہ سے بڑھ کر دین میں کچھ نہیں. پہلا زینہ ہے کلمہ، پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کی باری آتی ہے. اچھا آسان تھوڑا سا کرتے ہیں. استجمار کسے کہتے ہیں؟ استجمار. اب عابد صاحب نہیں، اب اتنا قانون نہیں توڑیں گے. ارے مخالفہ بھی سعودی ایک کے 2 ٹھو دیتا ہے، بار بار مخالفہ آئے تو معاف کر دیتا ہے. ارے ایک کے بولتا ہے ایک ہی بندہ ہے نا، کتنا مخالفہ. جی ہم بتا دیں گے تو پھر پہنچ جائیں گے. آپ بہانا بتائیں گے کہاں ہم؟ یہ تو KBC والا نہیں، یہ 4 ہنٹس دیے جاتے ہیں، یہ شرعی ہے. جس دن 1 کروڑ ہو جائے گا اس دن ہم جو آپشن دیں گے 1 کروڑ نہیں. کوئی اور بتائیں. استجمار.
اس کا ایک بھائی استنجا ہے، اسی کا سیکنڈ بھائی استجمار ہے. اب بتائیے، اب بتا دیجئے. اب تو بہت آسان کر دیا ہوں. استجمار یہ پاکی سے متعلق ہے اور معلوم ہونا ضروری ہے. جہاں پہ پانی نہیں ہو جی پھر اگر سوکھی چیز سے اگر یہ کرتے ہیں جی جی، پاک کرتے ہیں، اس کو استجمار بولتے ہیں. ایسے ہی زور دیجئے ذہن پہ تو ملے گا. استجمار پتھر یا پتھر کے بالمشابہ، پاک مٹی ہو، ٹیشو پیپر ہو، کوئی بھی ہو، پتھر کے بالمقابل پانی کے علاوہ غیر پانی والی کسی چیز سے استنجا اور طہارت کرتے ہیں، اس کو استجمار بولتے ہیں عربی زبان میں. استجمار. شاکر صاحب مبارک. ایک سوال عورتوں کی طرف ہم بھیج دیتے ہیں، جواب لیجئے گا. عورت کی طرف اگر پہلا تشہد چھوٹ جائے، آپ میسج دے دیں، اگر نماز میں 4 رکعت والی نماز میں پہلا تشہد چھوٹ جائے، تیسری رکعت کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے، تو اس وقت جو ہے مصلی کو کیا کرنا چاہیے، نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال عورتوں کے لیے صرف ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے، کوئی مرد یا عورت، تو پہلا تشہد بھول جائے اور کھڑے ہو جائے تیسری رکعت کے لیے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو جواب لے لیجیے گا. اچھا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا اور اس کا معنی. اتنا بھی بچہ نہیں ہو جائے ہم لوگ کہ آپ مجھے یہ سوال کرنا پڑے. جی جی، بسم اللہ اس میں تو نہیں ہے، غفرانہ کا ہے، لیکن الحمدللہ. شکیل صاحب، بسم اللہ جب شروع میں داخل ہوں گے، بسم اللہ ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جب نکلیں گے تو غفرانہ کا کیا معنی ہوگا؟ ہمیں معاف فرما دے. اور بھی دعا بتائی تھی، وہ ضعیف دعا ہے، ثابت جو ہے یہ یہی. شکیل صاحب ماشاءاللہ. دلیل سے جواب دینا ہے. پانی میں کیا کیا چیز حلال ہے، دلیل دے کر بتائیں. پانی میں، جی پانی میں کھڑے ہو کے جواب دیجئے. پانی میں کیا کیا چیز حلال ہے؟ پانی کے اندر جو بھی مطلب جانور ہے، جو جی. جس کی زندگی پانی ہے، جی، وہ حلال ہے. یہ درس آپ نے ایک دم صحیح سنا. یہ درس آپ نے ایک دم صحیح سے سنا تھا، دھیان سے. اچھا دلیل دیجئے. مطلب اس کی دلیل میں کیسے مان لوں؟ بغیر دین تو دلیل کا تقاضا کرتا ہے نا. کسی بھی مچھلی کو اگر ہم باہر نکالتے ہیں، جی اس کی ماں تو مر جاتی ہے، اس کا مطلب اس کی زندگی ہونا ہے پانی ہے. نہیں نہیں، یہ سمندر کی ساری چیزیں حلال ہے پانی کی، جس کی زندگی پانی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ ہم کیسے مانیں؟ ابھی یہاں ہو رہا ہے. جی جی، دلیل دینا ہے کہ پانی کا، احناف کے یہاں پانی کی ساری چیزیں حلال نہیں ہیں، جانتے ہیں نا. احناف کے یہاں یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، اور مچھلی میں بھی جو ہے جھینگا مچھلی کو مچھلی نہیں مانتے، اور مچھلی میں بھی ایک اور جو ہے وہ قانون لاگو کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ اگر پکڑنے سے پہلے اگر مر گئی تو مچھلی حلال نہیں، پکڑنے کے بعد مچھلی اگر مرتی ہے تو وہ حلال ہے. یہ سب اپنی طرف سے، دین کا اس سے تعلق نہیں ہے. دلیل کے اندر یہ ہے. دلیل بتائیے. احل لکم صید البحر، احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا. سمندر میں جو بھی چیز ہے اللہ نے اس کو شکار بتایا. شکار کس چیز کا نام ہے؟ شکار کھانے والی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے. تو سمندر جس کی زندگی پانی ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے. یہ دلیل آپ کو سپورٹ کر دیا. آدھا انعام آپ کا ہماری طرف آنا چاہیے. آپ کا نام ہو گیا احمد حسین. خواتین کی طرف سے جواب آیا؟ ٹرافک ہے ابھی. دو مردار حلال ہے، دو مردار حلال ہے اور دو خون حلال ہے. کوئی جواب دے.